سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں احمد شاہ صاحب کا، انیق احمد صاحب کا اور پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب کا کہ اس بابرکت محفل میں ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ وقت کو ضائع کیے بغیر دو چار باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ جو اسم محمد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ ایک مسلسل پیراڈائم کا نام ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی رسالت کے سلسلے میں، ان کی رسالت کے ذریعے، ان کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے، ان کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے جو زندگی ہر 30 سال کے بعد معاشروں کی بدل جاتی ہے، اس میں ہر معاشرے میں یہ اسم محمد کا جو پیراڈائم ہے، محمد کا جو پیراڈائم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اطلاق، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا درک، اس کا فہم، یہ چیز ہے کہ جس کی طرف اس مصرعے میں اشارہ کیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ عشق کس سے ہے؟ یہ معاشرے سے بھی عشق ہے، معاشرے کے بنانے والے خالق سے بھی عشق ہے، اور اس میں جو معاشرے کی بہتری، ترقی اور ارتقاء کے لیے جو ذات مبارک بھیجی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی عشق ہے۔ کیونکہ ان تین میں سے کسی ایک سے رابطہ ٹوٹ جائے، اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے جو اس کائنات کا خالق، اور پھر وہی رسول بنا کے بھیجنے والا، وہی معاشروں کو تشکیل دینے والا، قائم رکھنے والا، اگر کسی ایک سے بھی رشتہ انسان کا، عشق کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معاشروں کو آگے بڑھایا ہے، ترقی دی ہے، ارتقاء کی طرف لے کے گئے۔ ایک حالت سے کہ جو ہمیشہ برائی اور اچھائی کے درمیان رہی ہے یا اس میں مکس رہی ہیں، کبھی اچھائی ڈومیننٹ ہو گئی، کبھی برائی ڈومیننٹ ہو گئی معاشروں کے اعتبار سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ خیر کسی معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے، نہ کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو بدی ہے، شر ہے، وہ مکمل طور پہ ایسے غالب آ جائے کہ وہاں خیر کا نفوذ جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ کسی بھی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ خیر کو ڈومیننٹ کریں، مسلط کریں، اس کو اس طرح سے وہ خیر پنپے دنیا میں، معاشروں میں، کہ وہ معاشرہ آگے کی طرف جائے۔ یعنی یہ ایولوشن کا مقام ہے، ریولوشن کا مقام نہیں ہے کہ جہاں دنیا گھومی اور پھر وہیں پہ پہنچ کے ریوالو ہو کے۔ یہ ایولوشن ہے، یہ ارتقاء ہے۔ اگر آپ اگلی منزل نہیں پا سکے، اگر معاشرہ خدا کو مانتے ہوئے، رسول کو مانتے ہوئے، اگر اپنی زندگیوں میں جو ظاہر ہے کہ طویل عرصے کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، مسلم معاشرے کو اور تہذیب کو دیکھیں تو آج تقریباً 1450 سال ہو گئے، اس میں اگر آپ آگے کی طرف نہیں گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اگر آگے کی طرف نہیں گیا، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، عقائد کے واضح ہونے کے اعتبار سے، خدا کے وجود کے دلائل کے اعتبار سے، وحی کے امکانات اور وحی کے انسٹیٹیوشن کے پروو ہونے کے اعتبار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کے
آشکار ہونے کے اور ان کے اس دور میں ہمارے اپنے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اس کے کارآمد ہونے اور اس کے انطباق اور اطلاق کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دریافت نہیں کر پائے ہیں تو یقیناً ہمارا نہ معاشرے سے رشتہ پکا ہے، نہ اس معاشرے کے خالق سے رشتہ پکا ہے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ پکا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے جو صحابہ کرام کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ تربیت کر کے دنیا کو دی، جو اہل بیت کرام کو دنیا کو انہوں نے دیا تربیت کر کے، انہوں نے کیا معاشرے کو پیچھے کی طرف وہ لے کے گئے؟ انہیں تو معاشرے کو ارتقا دیا، آگے کی طرف گیا۔ آج بھی دنیا کی تاریخ میں اس معاشرے اور ان لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہر میدان میں دنیا کو ترقی دی، معاشروں کو ترقی دی۔ جس علاقے کو فتح کیا اس علاقے کی کایائی پلٹ دی۔ یہ فضائل کا باب نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہم 1400 سال پرانے قرآن اور 1400 سال پرانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1400 سال پرانے صحابہ اور 1400 سال پرانے اہل بیت میں اپنے کو جیتے، اپنے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کی ریلیونس آج کیا ہے، اور آج ہم اس معاشرے کو اس کے ذریعے سے کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں ان کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور عالمین کی جو بات ہے وہ اس وقت کے عالم کی نہیں ہے، بلکہ جب تک تا قیامت یہ عالم قائم رہے گا ان کی رحمت بھی قائم رہے گی، ان کی نبوت بھی قائم رہے گی۔ تو کیا انہوں نے اور ان کی جماعت نے جس طرح سے آگے وہ اس کو لے کے گئے اور تربیت کی، آج کیا ہم خلفائے راشدین کے فضائل بیان کر کے، اہل بیت کے فضائل بیان کر کے، کیا ہم معاشرے کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم قرات کے محافل منعقد کر کے ان کے جو کمپٹیشنز ہیں ان میں پرائز جو ہیں پرائز ڈسٹریبیوشن رکھ کے، یا سیرت کی محفلیں منعقد کر کے، کیا ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہاں آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ گوشہ آج کے حالات میں ہمارے لیے سے مراد مسلمان نہیں ہیں، سوری ٹو سے۔ یہ بھی ہمیں شکوہ ہے اپنی امت سے، اپنے بھائیوں سے، کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے نا علامہ اقبال نے کہ اب کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اگر مسلمانوں کے لیے ہوتی تو قسم بخدا علماء بیٹھے میں رحمت للعالمین نہیں کہا جاتا، ان کو رب العالمین کا نمائندہ ان کو نہیں کہا جاتا، قرآن مجید کو ہدی للناس نہیں کہا جاتا۔ یہ تو دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارا نبی دراصل دوسروں کے لیے اس کی نبوت ہے، دوسروں کے لیے بھی اس کی رسالت ہے، دوسروں کا بھی وہ ہے ماوا و ملجا سب کچھ۔ بس ہم ان کو اس طرح سے پیش کر سکیں، ان کو اس طرح سے بتا سکیں ان کی تعلیمات کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے بھی مسائل کا حل اگر ہے تو وہ اسی محمد میں ہے، محمد ابن عبداللہ نے پہ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ کیا ہم اس طرح سے اسلام کو اور خاتم النبیین کو دنیا کے سامنے پیش کر پائے؟ کیا ہم نے خود اپنے ارتقاء میں قرآن، حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کو مؤثر کیا؟ اس کے ذریعے سے ہم خود ترقی کر پائے؟ نہیں۔ کیا ہم نے جدید سائنس، جدید فلسفے، جدید منطق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جدید علم عقائد اور علم کلام تشکیل دیا؟ نہیں دیا۔
ہم آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے لکھی جانے والی فقہ کی اساسی کتابوں کو اپنے مدارس میں پڑھا کر ان کے ایکسپرٹس پیدا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دین میں کوئی مائل سٹون جو ہے وہ کھڑا کر دی۔ آج کے مسائل مختلف ہیں، وہ بھی ہیں، وضو کس طرح سے کرنا چاہیے اور تیمم کیسے کرنا چاہیے، نماز کس طرح سے پکڑیں اور وہ رکوع کریں تو گھٹنے کیسے پکڑیں، وہ سب مسائل اپنی جگہ اہم ہیں۔ لیکن ایک بات ہم عرض کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، چاہے وہ ان پر ایمان لانے والے تھے اس وقت یا ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جو دین، جو مذہب جس کے بارے میں آپ جتنے بلند بانگ دعوے کیجئے، اگر وہ معاشرے کے زندہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لے کے آگے چلنے والے اگر وہ اس کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ مسلک، وہ مذہب، وہ نظریہ، وہ فلسفہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں، اس کو صرف نعرے نہیں لے کر آگے چل سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کو ایک لیونگ اور ویوڈ انٹیٹی کے طور کے اوپر اور ذات کے طور کے اوپر، نظریے کے طور کے اوپر لے کے آگے چلیں، تب یہ مقصد پورا ہوگا۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، اور اگر ہم یہ کرنے میں ناکام رہے تو جس طرح سے آہستہ آہستہ یہودیت، مسیحیت اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ پرسنل میٹرز لوگوں کے رہ گئے ہیں، اسی صورت سے خدا نخواستہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے وہ پرسنل میٹر رہے گا۔ دین کا اصل جو کہنا چاہیے کہ اس کی زندگی ہے وہ معاشروں میں ہوتی ہے، اور معاشروں سے اگر کاٹ دیا ہم نے، معاشرے کو ہی نہ سمجھا، اس کے مسائل کو ہی نہ سمجھا اور اس سے کاٹ دیا، تو پھر صرف کتابوں میں اور نعروں میں دین زندہ رہتا ہے، نظریہ زندہ رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ تو قوت عشق، اللہ سے عشق، رسول سے عشق، کتاب سے عشق اور معاشرے سے، سب سے بڑھ کے معاشرے سے عشق، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ترقی دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیراڈائم ہے۔ اس کو ہر 30 سال بعد یہ وزٹ کرنا ہے کہ اس وقت ہم اس سے کام لے کر کیسے معاشرے کو، اپنے نہیں صرف دنیا میں تمام معاشروں کو کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔